اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جب اپنے مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکوپیتھولوجی اسٹارٹ کی تھی تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ پورا فوکس ہمارا ڈی ایس ایم پہ ہوگا، بیماریوں پہ، اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹرز، اس کے علاوہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں پہ جو ہے نا ہم فوکس کریں گے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بیماریوں کے ساتھ ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی لائک اسکیزوفرینیا، ڈیلیوژنل ڈس آرڈرس کے ٹائپ ہو گئے، ہیلوسینیشن کے ٹائپس ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے، دیٹ آپ لوگ کو خیر ہے اگر ہم پورا کچھ نہ کریں، لیکن جو موسٹ کامن ڈس آرڈرز ہے ہم اسے جو ہے نا ڈیٹیل میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ہے ہم نے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اسٹارٹ کی تھی آلریڈی، اس کے جو فردر سیویریٹی لیولز تھے وہ بھی ہم نے کر لیے تھے، ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بھی ہمارا ہو گیا تھا، انٹروڈکشن بھی ہو گیا تھا. اب ہے اسیسنگ انٹیلیجنس اینڈ اسیسنگ ایڈیپٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے، ہم کیسے انٹیلیجنس کو اسیس کرتے ہیں، لائک اس کے لیے جو ایجوکیٹرز اینڈ کلینیشنز ہیں وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں کس چیز کو، انٹیلیجنس ٹیسٹ کو. کس چیز کو؟ ٹو میجر انٹلیکچوئل فنکشننگ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، these tests consist of a variety of questions. ٹھیک ہے، and tasks that rely on different aspects of intelligence such as knowledge, reasoning and judgment. ٹھیک ہے، اب ان ٹیسٹ میں جو ہے نا different types of question and task جو ہے بیسیکلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیسٹ اینڈ ٹائپس جو ہے بیسیکلی ریلائی کرتا ہے کس چیز پہ، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف انٹیلیجنس کو یہ کور کر رہے ہوتے ہیں، جس میں نالج، ریزننگ، ججمنٹ، ایبسٹریکٹ ٹائپ آف کوشچن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، ہیونگ ڈیفیکلٹ ان جسٹ ون اور ٹو آف دیز سب ٹیسٹ اور ایریاز of functioning doesn't necessarily reflect low intelligence. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بیسیکلی آپ کے پاس پھر سب ٹیسٹ ہوتے ہیں، 4-5 سب ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 4 میں ایک بچہ صحیح پرفارمنس کرتا ہے، ایک میں نہیں کر پاتا، یا 3 میں اچھا پرفارمنس کرتا ہے، 2 میں نہیں کر پاتا، تو اس ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ کڈ ہیو لو آئی کیو. ٹھیک ہے، ہم انٹیلیجنس کو جو ہے نا ایز اے ہول دیکھتے ہیں، ایز اے ہول پرفارمنس. ٹھیک ہے، اٹ از این انڈیویجول اوور آل ٹیسٹ اسکور، اوور آل ٹیسٹ کے اوپر ہمارا وہ ہوتا ہے، ریلائی ہوتا ہے، جسے ہم انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ بیسیکلی جنرل انٹلیکچوئل ایبلٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. سو انٹیلیجنس کوشنٹ کا جو ریزلٹ آتا ہے، جو ٹیسٹ اسکور آتا ہے، بیسیکلی ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں، اور اس کے بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر اس بچے کی جو آئی کیو ہے وہ ایوریج ہے، بلو ایوریج ہے، ایوریج سے زیادہ ہے، یا بلو ایوریج ہے، اس میں مائلڈ میں آ رہا ہے، ماڈریٹ میں آ رہا ہے، سیویئر میں آ رہا ہے، یا پروفاؤنڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، many theorists have questioned whether IQ tests are indeed valid. بہت ساری تھیورسٹ نے جو ہے نا یہ کوشچن رائز کیا تھا کہ ویدر جو آئی کیو ٹیسٹ ہے وہ ویلڈ ہے بھی یا نہیں. ڈو دی ایکچولی میجر وٹ دے آر سپوز ٹو میجر، کیا اس کی ریلائبلٹی اینڈ ویلڈیٹی ہے، مین جس چیز کے لیے یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئی ہے، کیا یہ ایکچولی وہی چیزوں کو میجر کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے ایگزامپل لی ہوئی ہے، the correlation between IQ and school performance is rather high, mean 0.50 اس کی score آ رہی ہے, indicating that many children with lower IQ score lower IQ score perform poorly in school, اور جس کی IQ زیادہ ہو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر ہوتی ہے as compared to them. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہے یار، یہ کون کون آ رہا ہے، اچھا اب یہاں پہ ہے at the same time the correlation also suggests the relationship is far from perfect. ٹھیک ہے، like correlation کے ساتھ ساتھ جو آئی کیو اسکول پرفارمنس کی ریلیشن شپ ہے they are not only related to each other but they are far perfect in a relation. مطلب
ایک دوسرے کے اوپر اس کا جو ہے نا ایک خاص ایفیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے، اب یہاں پہ یہ ہے نا دیٹ a particular school performance is often higher or lower than his or her IQ might predict. یہ ہمیشہ یاد رکھے دیٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ایگزیکٹ وہ چیز نہیں بتاتی. ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو ہے نا ایک پریڈکٹیو اسکور پرووائڈ کرتے ہیں. اب جو ٹیسٹ میں آپ کو بتایا جاتا ہے مے بی دیٹ کڈ پرفارم بیٹر دین دیٹ اسکور in real life, yeah, maybe that kid perform lower than the score he get on his or her IQ. ٹھیک ہے. Moreover, the accuracy of IQ test at measuring extremely low intelligence has not been evaluated adequately. ٹھیک ہے. اب جو IQ ٹیسٹ کی ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب ہم کسی لو انٹیلیجنس بچے کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ It is difficult to properly assess people with severe intellectual disability. Severe intellectual disability کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کی آئی کیو کو ایویلویٹ یا اسیس کرنا، کیونکہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھے ہوں گے جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان کی کمیونیکیشن پرابلم بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اٹ از ریئلی لائک کیا کہتے ہیں ایک بیریئر ٹائپ سا ہوتا ہے ان چیزوں کو، ان کی آئی کیو کو اسیس کرنا. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسیسنگ ایڈیپٹیو فنکشننگ. ایڈیپٹیو فنکشننگ کو ہم کیسے اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائگنوسٹیشن جو کلینیشنز ہوتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ کی بات ہو رہی ہے، cannot rely solely on a cut-off IQ score of 70 جس میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آئی کیو کا کٹ آف اسکور ہے، اس سے نیچے پھر بلو ایوریج سٹارٹ ہو جاتا ہے، مطلب مائلڈ میں آ جاتے ہیں، مائلڈ آئی کیو. ٹھیک ہے. تو ڈائگنوسٹیشن cannot rely solely on a cut-off IQ score of 70 to determine whether a person is suffering from intellectual disability. ٹھیک ہے. only 70 score of IQ پہ ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے. but some people with a low IQ are quite capable of managing their lives and functioning independently while others are not. جس طرح میں نے آپ کو مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں بتایا تھا نا دیٹ جو لوگ مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں they need a little assistance or help during their childhood and then later on in adult life like they are able to independently do their stuffs like just with daily activities, home chores آ جاتے ہیں اس میں. ان کے جتنے بھی جو ہے لائک پرائمری نیڈس کا کام ہے وہ ایزلی جو ہے نا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. several scales have been developed to assess adaptive behavior. ٹھیک ہے. بہت سارے اسکلز ڈیولپ ہوئے ہیں اڈیپٹیو فنکشننگ یا اڈیپٹیو بیہیویئر کو اسیس کرنے کے لیے. Here again وہی کوشچن آ جاتا ہے. Some people function better in their life than the scales predict while others fall short. ٹھیک ہے. لائک وہی جو آئی کیو کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اسکیل آپ کو ریزلٹ پرووائڈ کرتا ہے some people perform better یا show better function کس چیز سے؟ جو ٹیسٹ میں ریزلٹ آیا ہو اس سے، یا اس ٹیسٹ میں جو ریزلٹ آیا ہے اس سے ان کی فنکشن فال ڈاؤن بھی آبزرو ہو سکتی ہے. اچھا اس کے بعد thus to properly diagnose intellectual to probably diagnose intellectual disability, clinician should probably observe the adaptive functioning of each individual in his or her everyday environment. ٹھیک ہے. فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہو گیا ہے taking both the person background and the community standards into account. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے ایک بچے کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ
ڈائگنوز کرنا ہے تو ڈائگنوسٹیشن کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کلینیشین کے لیے کہ وہ کیا کرے، پراپرلی آبزرو کرے اس بچے کی اڈیپٹیو فنکشننگ کو اس کی ڈیلی انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ وہ کون سی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھے، ٹیکنگ بوتھ دا پرسنس بیک گراؤنڈ، اس بچے کی جو ہے جو فیملی بیک گراؤنڈ، وہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اینڈ دا کمیونٹی اسٹینڈرڈ، وہاں کی کمیونٹی اسٹینڈرڈس کیا ہے، لوگ نارمل اور اب نارمل کس چیز کو کہتے ہیں ویس کریں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے، ایون دین سچ judgment may be subjective as clinician may not be familiar with standards of particular culture or community، ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک کلینیشین اس بچے کو خود اس کے انوائرمنٹ میں آبزرو نہیں کر پاتا، تب تک جا کے کلینیشین جو ہے ایک فائنل ڈیسیجن تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ جب آپ کو ہسٹری بتائی جاتی ہے تو دیٹ از ایکچولی a subjective type of experience which is sharing with you related to that kid، ٹھیک ہے. اور اب آپ جب آبجیکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، خود آبزرو کرتے ہیں، ایک کنکلوژن کی طرف پہنچتے ہیں، تو تب جا کے that may be too much helpful for you in diagnosing that kid with intellectual disability، ٹھیک ہے. اب پریولنس کیا ہے، پریولنس کو جانتے ہیں؟ ہاں پریولنس کو جانتے ہیں؟ نو سر. پریولنس یہ ہے دیٹ یہ بیماری کتنی کامن ہے، ٹھیک ہے. پریولنس اسے کہتے ہیں ایک بیماری کتنی کامن ہے. Intellectual disability has an overall general population prevalence of approximately 1% and prevalence rates vary by age، ٹھیک ہے. پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس میں تقریباً 1% لوگ جو ہے they are suffering from intellectual disability but their prevalence rates vary from age to age، مطلب بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، adolescents، ٹھیک ہے. Prevalence for severe intellectual disability is approximately 6 per thousand، مطلب ہر 1000 لوگوں میں جو 6 لوگ ہوتے ہیں وہ سیویئر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر، لائک کس چیز کی وجہ سے پاسبلٹی ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی، ٹھیک ہے. تو اس میں آ جاتا ہے پری نیٹل ایتیولوجیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. which include genetic syndromes, for example sequence variation or copy number variants involving one or more genes. chromosomal disorder اس میں آ جاتے ہیں. مین جو جینس کی جو سیکوینس ہوتی ہے اس میں جب غلط ویریشن آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے جینیٹک سینڈرومز ہوتا ہے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں which lead to intellectual disability and chromosomal disorders کی وجہ سے بھی جو ہے نا اس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا ان بون ایررز آف میٹابولزم، ٹھیک ہے. برین میل فارمیشنز، ٹھیک ہے، مطلب برینز کا انہیلتھی ہونا یا صحیح ڈیولپ نہ ہوا ہو. میٹرنل ڈیزیزز، مطلب پلیسنٹا جو جس کے ساتھ بچہ اٹیچ ہوتا ہے اپنی مدر کے ساتھ، اس کے ڈیزیزز کے وجہ سے جو ہے بچے کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا وہ مدرز اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنسز جو کہ الکوہل، ڈرگس، ٹاکسن، ٹیراتوجنس، یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں. ایک بیماری ہے فیٹل الکوہلک سنڈروم، جو وہ مدرز جو کہ الکوہل یوز کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، تو یہ فیٹل الکوہلک سنڈروم اس میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. میٹابولزم کیا ہے؟ میٹابولزم جو آپ کی اندر جو نورشمنٹ وغیرہ ہے، جو انرجی پروڈکشن کا ایک سسٹم جو ہے اس میں جب ایررز ریڈیوس ہوتی ہے یا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بھی جا کے جو ہے ایرر کی طرف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا اس میں اب پرینیٹل کاز، پرینیٹل مین ڈیورنگ پریگنینسی includes a variety of labor and delivery related events، ٹھیک ہے، which leads to neonatal encephalopathy. encephalopathy mean brain disease ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں during delivery and labor، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں جسے ہم
نیونیٹل انسیفلوپیتھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پھر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ پوسٹ نیٹل آفٹر ڈیلیوری کیا کاسز ہو سکتی ہے؟ اس میں ہائپوکسک اسکیمک انجری آ جاتی ہے۔ ہائپوکسک مین جب آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے، سر کا رگ وہ ہو جاتا ہے، پٹ جاتا ہے، تو اس کی انجری کی وجہ سے جو ہے نا بچوں میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ٹرامیٹک برین انجری ہو سکتی ہے انفیکشن کی وجہ سے۔ ڈی مائلینیٹنگ ڈس آرڈر، ڈی مائلینیٹنگ مین نیورونز کے اوپر جو مائلین شیٹ ہوتی ہے اس کی ڈس آرڈرز کی وجہ سے جو ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ سیزر ڈس آرڈرز جو جٹ کی بیماری ہوتی ہے، ایپلیپسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سیویئر اینڈ کرونک سوشل ڈپرائیویشن، سوشل ڈپرائیویشن مین جو سوشلی آئسولیٹ ہوتا ہے، سیویئرلی نہ کسی سے بات کرتا ہے، بند کمرے میں پڑا رہتا ہے، سوشلی ایکٹیو نہیں رہتا، تو دیٹ kid can also lead to intellectual disability۔ ٹاکسک میٹابولک سنڈروم اینڈ انٹاکسیفیکیشن، مطلب اس میں جو مرکری وغیرہ آ جاتی ہے تو اس طرح کوئی اور چیز دوائی وغیرہ پی لیتے ہیں یس اور یا اس طرح اور اس طرح چیز ہو جو بچے اکثر منہ لگاتے ہیں نا اور وہ ٹاکسک ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ان کی جو مینٹل سسٹم ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ، وہ جا کے افیکٹ ہو سکتی ہے اینڈ دے کین لیڈ ٹو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ اور بیماریوں کے درمیان کچھ سمپٹم سیمز ہوتے ہیں، بٹ ایٹ اے میجر لیول دے کین بی ڈفرینٹ فرام دیٹ ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے the diagnosis of intellectual disability should be made wherever criteria A, B and C are met۔ جو intellectual disability کا criteria A, B, C and C ہے، A, B, C and C اگر وہ ایک بچے میں میٹ ہو رہا ہے تو directly goes towards a diagnosis of intellectual disability۔ A diagnosis of intellectual disability should not سر be، یہ پھر سے کیسے؟ دیکھیں ہم نے ڈائگنوسس کرائٹیریا پڑھی تھی نا، اس میں تین کرائٹیریا تھے نا، اے بی اینڈ سی۔ اف ایک بچے میں یہ تین کرائٹیریاز میٹ ہو رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، دین گو فار دا ڈائگنوسس آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے ڈائگنوسس آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی شوڈ ناٹ بی ایزیوم بیکاز آف اے پارٹیکولر جینیٹک اور میڈیکل کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ جو ہے ایک پارٹیکولر کنڈیشن کی وجہ سے، مطلب اگر ایک کروموسومل ڈس آرڈر ہو، مطلب یا جینیٹک ڈس آرڈر ہو یا میڈیکل کنڈیشن ہو، اس کی وجہ سے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی ڈائگنوسس کبھی بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ڈاؤن سنڈروم ہے، ڈاؤن سنڈروم کیا ہے، کروموسومل ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کی وجہ سے بھی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم آپ نے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی ڈائگنوسس نہیں ہوگی بلکہ آپ نے ڈاؤن سنڈروم کا ڈائگنوسس دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ A genetic syndrome linked to intellectual disability should be noted as a concurrent diagnosis with the intellectual disability، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ جینیٹک سنڈروم ہے تو آپ اس کی ایڈیشنل ڈائگنوسس پھر ساتھ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں جو ہے نا فرسٹ آف آل آ جاتا ہے ڈفرینشیل ڈائگنوسس آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی فرام میجر اینڈ مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر۔ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر وہ ہوتے ہیں دیٹ ود ٹائم ٹو ٹائم جو کوگنیٹو کیپیسٹی ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور آخر میں جا کے جو ہے کوگنیٹو پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں الزائمر ڈیزیز آ جاتی ہے، اس میں پارکنسن ڈیزیز آ جاتی ہے، اس میں ہنٹنگٹنز ڈیزیز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے دیٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی از کریکٹرائز ایز اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر والے کیا ہے، نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ تو اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہم ایز اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ It is distinct from the neurocognitive disorder. Distinct means different.
which are characterized by a loss of cognitive function. ٹھیک ہے. اب نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی لاس آف cognitive functioning ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نیورو ڈیولپمنٹل میں کیا ہوتا ہے, نیورو ڈیولپمنٹل میں جو ہے نا بیسیکلی جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتی ہے آپ کے نروس سسٹم میں, بیسیکلی اس میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. اینڈ نیورو کوگنیٹو کیا ہے, وہ صرف آپ کی کوگنیٹو فنکشننگ تک لمیٹڈ ہے. میجر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر میں کو اکر وتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. ٹھیک ہے. اب یہ پاسبلٹی ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ میجر یا مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ایڈیشنلی آ سکتے ہیں. مطلب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہوگی اینڈ اس کے ساتھ میجر اینڈ مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل an individual with Down syndrome who develops Alzheimer disease or an individual with intellectual loses further cognitive capacity following a head injury. ٹھیک ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر ڈاؤن سنڈروم ہے, ڈاؤن سنڈروم میں نے آپ کو کہا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بھی سمٹمز, فزیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں. تو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ جو ہے الزیمر ڈیزیز آنے کا جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے. یا ایک بندہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے تو دیٹ پرسن کین لاس فردر کوگنیٹو کیپیسٹی کس کے, آفٹر ہیڈ انجری. ٹھیک ہے. اچھا, in such cases the diagnosis of intellectual disability and neurocognitive may both be given. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سمپٹمس ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دونوں ڈائگنوسس پہ دے سکتے ہیں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کمیونیکیشن ڈس آرڈر اینڈ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بچوں کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان کو کمیونیکیشن پرابلم بھی کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اب ہم نے کمیونیکیشن ڈس آرڈر سے ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز آر اسپیسیفک ٹو دا کمیونیکیشن اینڈ لرننگ ڈومینس اینڈ ڈو ناٹ شو ڈیفیسٹس ان انٹلیکچوئل اینڈ ایڈپٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے. اب وہ بچے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں کمیونیکیشن یا اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ان میں بیسیکلی انٹلیکچوئل پرابلم نہیں ہوتی, ان میں ایڈپٹیو پرابلم نہیں ہوتی. ہمارا کرائٹیریا تو انٹلیکچولیٹی کا یہی ہے نا, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا, کہ انٹلیکچوئل انٹیلیجنس میں پرابلم ہو, بلو 70 ہو, اینڈ ایڈپٹیو فنکشننگ پرابلم ہو. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن ڈس آرڈر اینڈ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر میں اس طرح نہیں ہوتا. اس میں جو پرابلم ہوتی ہے دے آر اسپیسیفک ٹو دا کمیونیکیشن اینڈ لرننگ ڈومینس. ٹھیک ہے. اینڈ these kids or children don't show any deficits in intelligence and adaptive behavior. ٹھیک ہے. ہاں, اس طرح ہو سکتا ہے کہ دی کمیونیکیشن ڈس آرڈر اینڈ اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر they may co-occur with intellectual disability. ٹھیک ہے. مطلب ایٹ دا سیم ٹائم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم کمیونیکیشن ڈس آرڈر یا اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر بھی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں, وہ ڈائگنوسز آر میڈ if full criteria are met for intellectual disability and for a communication disorder or specific learning disorder. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر, بٹ آپ تھوڑا بہت تیز جا رہے ہو. ہاں, میں نے اصل میں ناشتہ نہیں کیا نا, اس لیے جلدی ختم ہو جائے. سر آپ نے ناشتہ نہیں کیا اس طرح اسپیڈ, جب ناشتہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اصل میں ڈی ایس ایم میرا اپنا سبجیکٹ ہے نا, کلینکل, تو میرا زیادہ اس پہ گرپ ہے, کمانڈ ہے اور سبجیکٹس کے نسبت. اچھا, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بہت امپورٹنٹ ڈس آرڈر ہے. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے صرف. ابھی حیدرآباد میں جو ہے نا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ڈفرینٹ اسکولس بھی بن رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور کافی کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ریلیٹڈ کافی وہ اویئرنیس اسٹارٹ کرے یہ لوگ, کیونکہ ہمارے پٹانوں میں جو ہے نا سائیکولوجیکل ہیلتھ کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. کے پی میں تقریباً سارے, لاہور, اسلام آباد, کراچی, ان ایریاز کی طرف جو ہے نا بہت زیادہ اویئرنیس ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ کی, اور دے ایکچولی پریفر ٹو گو ٹو سائیکو تھراپسٹ انسٹیڈ آف سائیکیٹرسٹ. تو
ہمیں اویئرنیس کی کافی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. اچھا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کو ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ Intellectual disability is common among individuals with autism spectrum disorder. ٹھیک ہے، لائک وہی بات ہوئی that they both can occur at the same time. ٹھیک ہے، مطلب جن میں autism spectrum disorder ہو ان میں intellectual disability بھی آ سکتی ہے، یا جن میں intellectual disability ہو ان میں autism spectrum disorder بھی آ سکتی ہے. بٹ یہاں پہ کیا ہے، assessment of intellectual disability may be complicated by social communication and behavior deficits. اچھا اب autism spectrum disorder میں جو ہے نا ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ autism spectrum disorder والوں میں communication and social deficits ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ انٹرفیئر کرتی ہے کس چیز کے ساتھ، with understanding and complying with ٹیسٹ پروسیجر. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو انٹلیکچوئل ابیلٹی کی اسسمنٹ ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں، اپروپریٹ اسسمنٹ آف intellectual functioning in autism spectrum disorder is essential. It is important کہ ہم جا کے ان کی intellectual functioning کی assessment کریں اور کسی نہ کسی طرح with reassessment across the developmental period، اور جب فرام ایج ٹو ایج مطلب 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال ان کی دوبارہ ری اسسمنٹ ہو اکراس دا ڈیولپمنٹل پیریڈ انٹلیکچوئل فنکشننگ کی، کیونکہ بیکاز آئی کیو اسکور ان آٹزم ڈس آرڈر میں بی انسٹیبل. ٹھیک ہے، آٹزم ڈس آرڈر والے جو ہے نا بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو آئی کیو ہوتی ہے وہ انسٹیبل رہتی ہے. مطلب 6 ایئرز میں جو ہے نا ان کی آئی کیو شارپ ہو سکتی ہے، 10 ایئرس کی ایج میں ان کی آئی کیو وہ پھر ڈاؤن ہو سکتی ہے، پھر 15 ایئرس کی ایج میں ان کی آئی کیو جو ہے پھر زیادہ کریٹو ہو سکتی ہے. تو دیر از انسٹیبلٹی ان دیئر آئی کیو پارٹیکولرلی ان ارلی چائلڈہڈ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا جو ریسٹ آف دا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا لیکچر، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کیا ہوا ہے دونوں سلائڈس. کل آپ لوگ کے میرے خیال میں 4 کلاسز کنزیکٹیو ہے، تو میں نے اس میں جو ہے نا ارینج کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ 4 کلاسز بہت زیادہ ہوں گے آلریڈی آپ لوگ کے لیے. پھر انشاءاللہ تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کے دن ہم ارینج کریں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ سیٹرڈے کے دن بھی ہم ایک کلاس ڈیولپمنٹل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے لیے، کیونکہ اگر میں اس ویک میں آپ کو اس کی مٹیریل پرووائڈ کروں گا تو کمنگ ویک میں جو ہے نا آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ 29 سے آپ لوگ کا ایگزام ہوگا پھر. ٹھیک ہے،